اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی ISI پر عدالتی امور میں مداخلت کے الزام پر مبنی خط نے ملکی سیاست میں ہیجان برپا کر رکھا ہے۔ شہباز حکومت کی جانب سے خط میں عائد کردہ الزامات کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کے لیے کسی معتبر ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں انکوائری کمیشن کے اعلان کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ اس معاملے کی شدت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تاہم جہاں تحریک انصاف نے حکومت کی جانب سے انکوائری کمیشن کے قیام کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، وہیں رات گئے جاری ہونے والے سپریم کورٹ کے اعلامیے نے بھی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ فل کورٹ کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات میں کہا ہے کہ ججوں کے معاملات اور عدالتی کام میں انتظامیہ کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی اور کسی بھی صورت میں عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتہ نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ مبصرین کے مطابق موجودہ صورتحال میں یہ دعویٰ کرنا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، حقائق اور زمینی صورتحال کے منافی نظر آتا ہے۔ اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق عام انتخابات کے بعد ملک کی باغ ڈور سنبھالنے والی بڑی سیاسی جماعتیں سینٹ انتخابات کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف تھیں اور اپنے زیادہ سے زیادہ سینیٹر منتخب کروانے کے لیے رابطے کر رہی تھیں اور ڈورے ہلا رہی تھیں۔ بظاہر لگتا تھا کہ نظام میں ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے اور سینٹ انتخابات مکمل ہونے کے بعد نو منتخب حکومتیں اور پارلیمانی ادارے تیزی سے اپنا ایجنڈا آگے بڑھائیں گے، لیکن پھر اچانک خبر آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں بشمول سینئر جج جسٹس محسن اختر کیانی نے عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت اور دباؤ کے ذریعے اثر انداز ہونے سے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا ہے۔ خط میں ججز نے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کے سن 2018 میں لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کرانے کی مکمل حمایت کرتے ہوئے ماضی قریب میں عدالتی معاملات میں خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کی مداخلت، ججوں کے اہل خانہ اور دوستوں رشتہ داروں کے ذریعے ان پر اثر انداز ہونے کی کوششوں اور کچھ غیر معمولی اقدامات کی نشاندہی کی ہے۔ ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو اپنے خط میں لکھا، ٹیریان وائٹ کیس کے قابل سماعت ہونے کے معاملے پر بینچ میں شامل ججز کا اختلاف سامنے آیا۔ پریزائڈنگ جج نے اپنی رائے کا ڈرافٹ بھجوایا جس سے دیگر 2 ججز نے اختلاف کیا۔ الزام عائد کیا گیا کہ ایجنسیوں کے آپریٹیوز نے پیٹیشن ناقابل سماعت قرار دینے والے ججوں پر دوستوں اور رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا، جس کے بعد ایک جج شدید ذہنی دباؤ کے باعث ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو کر ہسپتال داخل ہو گیا۔ اس کے باوجود ایجنسیوں کے آپریٹیو کی مداخلت جاری رہی۔ اس خبر نے تو جیسے دھماکہ ہی کر دیا۔ سکوت جو گہرا ہوا ہی چاہتا تھا یکدم ٹوٹ گیا، جہاں حکومت اور اس کے حمایتیوں نے اس خط کے پیچھے سازش کی کہانیاں ڈھونڈنا اور زمینوں کے جاگنے کے وقت پر شک ظاہر کرنا شروع کیا، وہیں اپوزیشن جماعتوں اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف نے اس کو عدلیہ میں ایک انقلاب کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان کی تقریباً تمام وکلاء بارز نے اس پر تشویش کا اظہار کیا اور ان الزامات کی مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بدھ کو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز نے عدالت عظمیٰ کے فل کورٹ کی صدارت کی، مگر کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل عثمان منظور نے بھی بدھ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی تھی، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی جانب سے لکھے گئے خط کا جائزہ لیا گیا تھا۔ پھر خبر آئی کہ جمعرات کو وزیر اعظم شہباز شریف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کریں گے۔ پھر جمعرات کی سہ پہر شہباز شریف 2:05 پر سپریم کورٹ پہنچے اور چیف جسٹس سے تفصیلی ملاقات کی۔ چیف جسٹس کے چیمبر میں ہونے والی اس ملاقات میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور ایوان بھی موجود تھے۔ ملاقات کے بعد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایک پریس کانفرنس میں تصدیق کی کہ چیف جسٹس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خط کے بارے میں بات ہوئی ہے اور اس کی تحقیقات کے لیے حکومت ایک کمیشن بنائے گی۔ اس اعلان کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر سخت رد عمل دیتے ہوئے وفاقی حکومت کی جانب سے تحقیقاتی کمیشن کے قیام اور اس کے ذریعے تحقیقات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔
तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात पर निहायत तशवीश का इजहार किया और मामले को अदालत उज़्मा के लार्जर बेंच के सामने रखने और खुली अदालत में इस पर कार्रवाई के मुतालबे का इरादा किया। ताहम वजीर आजम से मुलाकात के बाद जुमेरात की शाम को अदालत उज़्मा का एक मरतबा फिर फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसके बाद जारी किए गए एलामिये में कहा गया कि जजों के मामलात और इंतजामी अमूर में एग्जेक्टिव यानी हुकूमत की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी तरह के हालात में अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस और इनके बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह किया कि अदलिया की आज़ादी एक बुनियादी सतून है जो कानून की बालादस्ती और मजबूत जमहूरियत को यकीनी बनाता है। एलामिये के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ दी गई, जिसकी सरबराही अच्छी साख के हामिल एक रिटायर्ड जज करेंगे। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह के ख्यालात की मुकम्मल तायद करते हुए मजीद यकीन दिलाया कि वो अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दामात और इस बारे में मुतल्लिका महकमों को हिदायत भी जारी करेंगे। वजीर आजम ने यह भी कहा कि वो फैजाबाद धरना केस पर लिए गए सो मोटो के फैसले के पैराग्राफ 53 के तहत कानून साजी के अमल का आगाज भी करेंगे। अब जबकि हुकूमत तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एलामिये के जरिए इस खत पर तशवीश का इजहार कर दिया है, बज़ाहिर लगता नहीं कि ये मामला इतनी जल्दी खत्म होगा। तहकीकात का नतीजा कुछ भी आए, ये खत पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर अपने असरात छोड़ जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।